تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کہ سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے، اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو ٹائم کون سا رکھا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے؟ شریفوں کا کام ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب بندہ شریف ہے. بندہ کیا ہے؟ اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے، ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے، یہ آدمی ٹھیک بولو نا نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا، وہ بڑا خاندانی. وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں، عبادت کے لیے ہبہ ہی نہیں ہوا. وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے، آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت، دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے، وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس. بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن، بہت اچھے، کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے، اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے. مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے. اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی؟ اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم مراسیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا. جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے. وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا. خدا کا دربار ہے بھائی، دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک کر کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز، اللہ کا حکم ہے نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو، حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی. ناک کی صفائی ہو رہی ہے، کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے، وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا. انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے. دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے، تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے. یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے، کلی کی، غرارے کیے، ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا، پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا، اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے، پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے سکھانے پڑیں گے، آپ کو ٹائم لگے گا، اس میں سردی ہے، بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان، یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو ٹینشن. تو سر کے بارے میں کب مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم ایسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے۔ اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو۔ تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا، کوئی کام۔ اور پھر نبی جب صفے سیدھی ہوتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے، کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہو، کہیں پیچھے نہ ہو، بہت سیدھی لائن ہوتی تھی۔ اور اتنی تاکید کی، فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں۔ ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری۔ وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے۔ اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت، ایک حسن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں، وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے، خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا، کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں۔ عربی تو ایسی زبان ہے، گالیاں بھی دے رہا ہوں نا لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے۔ وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی تو جا کے چوم رہا تھا، اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے، بیت الخلا یہاں۔ وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو، واللہ انتا، اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ۔ تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی کہ میرے لیے بھی دعا کرنا یار، آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ زبان میں لذت ہے، چاشنی ہے۔ آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اردو، پشتو، پنجابی میں نہیں ہو سکتی، وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی۔ ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی۔ آپ دوسری زبانوں کو اٹھا، ہندو کی دیکھ لو، وہ چاشنی وہ لذت نہیں ملے گی، آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے، سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے۔ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ۔ اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو خطبہ کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے دیکھ، یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت۔ کیسے پیارے احکام دیے قرآن نے، وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا۔ کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بےہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن، کیا ہے زبردست۔ تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے، جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہو اس نے ہمیں بتایا کہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یعنی حکام بھی پیارے۔
تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین. کیسا پیارا لفظ ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا, جو خدا کا انکار کر دیں. ارے ہم انکار نہیں, ہم تو مانتے بھی ہیں, اور پھر خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے, اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے. وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5,000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا, دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او, پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا. ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا, کہہ رہے ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں. کہہ رہے وہی رہو, میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے. ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں, لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن پھٹی پرانی چپل وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے. یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے, اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی, یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے, اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے, غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے, اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے. دیکھو آفس جانا آسان ہے, آپ کپڑے پہنو, اوپر سے استری کرو, اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی, اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے. لہٰذا آفس تیار ہو کے جانا, شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے. ڈیٹول سے اپنا منہ یوں کرو, تیزاب تھوڑا سا چھڑکو, بالکل جراثیم صاف, اور یوں چڑھاؤ, پہنچ جاؤ. لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا, اوپر سے نہیں, اندر سے صاف. اوپر سے بھی ہونا ہے, پہلے اندر سے. بال بڑھ گئے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. دانت گندے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. پیاز کی بو آ رہی ہے, نماز مکروہ ہوگی. اس بو کو ختم کرو. گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے, ختم, اس کو ختم کرو پہلے. پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے, وضو ٹوٹ گیا آپ کا. نجاست پھیل گئی ہے, اس کو کپڑوں سے دھو, اپنے ازار کو پاک کرو. حالانکہ بھائی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ آپ کے کپڑوں پہ چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے, پبلک تو نہیں دیکھ رہی, نہ بو آ رہی ہے, کپڑے گندے ہیں, اس کو صاف کرو. تبھی تو نمازی بیٹھا ہوتا ہے, واش روم میں شلواریں کندھوں پہ لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں. جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ کیا مسئلہ ہے, انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں, ایک جناب پیشاب کیا اور نکلے. گورے تو میں نے تو دیکھا ہے, باہر ملکوں میں گیا ہوں, گورے تھوڑی اتنی ٹینشن کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے پھر ہم استنجا کر کے باہر نکلیں گے. گورا کیا کرتا ہے, جایا کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا, چھینٹے پڑوسیوں پہ پڑ رہی, ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہے نا, ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز. گورے تو باقاعدہ ان کے یہاں تو وہ ہوتے ہیں جراثیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں. ایک طرف اتنی صفائی ہے, لیکن جب واش روم جائیں گے 6 مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا. یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے, ایک بڑا واش روم ہوتا ہے. دیر آر 2 types آف واش رومز. میں سمجھتا تھا کہ چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا, پتا چلا کہ بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں, وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ نے کہا نا 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 نا, یہ دنیا نہیں دیکھ رہی, میرے سامنے آؤ گے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے. تبھی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے, بھائی پیشاب کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا, ورنہ لباس کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. وہی قضائے حاجت لگی ہوئی, اس کو پہلے صاف. ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا, نجاست, اس کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, پھر آپ غسل کرتے. تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے. استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں, یہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے. تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا, تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قاسم احمد انڈیا سے جائز ہے مگر ثواب آدھا ملے گا. عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟
عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورت کی تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ اور اگلا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، خواتین کا گھر کی تراویح میں شرکت کا طریقہ۔ کیا گھر کی خواتین مثلا میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفوان دہلی سے۔ بھائی یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ خواتین کے لیے تراویح کا حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں وہ، اور گھر میں جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ جو انہوں نے پوچھا میری چچی، تائی، تو بھائی چچی بھی نامحرم ہے، تائی بھی نامحرم ہے، ان کی بیٹیاں بھی نامحرم ہیں، تو یہ ہیں سب نامحرم، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اگر یہ مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ صف بنا کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو تراویح ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھی اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہے۔ ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی، بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ 3 قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہے۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے۔ ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں، نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہے، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو، اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہو، اور فانوس لگے ہوئے ہو۔ لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے کہ میں نے سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا۔ بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا، وہ غالب آ جائے گی، لگژری
جو آپ کی چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر, کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. اچھا, یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے, تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا, ولم یجعل لہ عوجا, اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں, 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں, اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی, اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں, اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے, ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں, بشر ہیں, بشر ہیں, نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی, یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین, پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے, بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا, اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا, یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے, تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا, پرویز نام تھا اس کا, پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے, دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے, ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوا عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں, ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. آپ سنیں ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا, کیا ہے. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا, اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے, باڈی کی زکات کیا ہے, بولیں روزہ ہے. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے, روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں, اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا, جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا, ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی, تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپاؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے, لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو, یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح
تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ, آپ کا بچہ کھائے, آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے, تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا, ہمارے ایک ریلیٹو, گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن, کروڑوں لوگ 1 مہینے تک, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے, اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا, اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات, 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے, چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا, کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو, تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے, یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا, اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے, ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں,
बैंक बैलेंस सबके भरे हुए हो, बिल्कुल ऐश की जिंदगी हो, कोई टेंशन ना हो। अल्लाह तो है ही नहीं ना बीच में, अल्लाह बीच में है ही नहीं कि असल कामयाबी है कि खुदा खुश हो हमसे, वो तो है ही नहीं, वो तो मकसद ही नहीं है। तो जब दौलत को बाप बना के, शोहरत, इज्जत, ख्वाहिशात को बाप बनाओगे तो मेरे भाई खंभों से ही चिपकोगे। फिर जाके कोई खंबे से चिपकेगा, कोई जहर पिएगा, कोई नहीं भी पिएगा ना तो डिप्रेशन से मरेगा, वो ब्रेन हेमरेज से मरेगा डिप्रेशन में। हुआ साहबा के पास जो है ना 24 घंटे में ऐसे हालात भी आए हैं कि 24 घंटे में एक खजूर है खाने के लिए, वो तो टेंशन और डिप्रेशन की गोलियां भी नहीं खा रहे थे उस वक्त। इंसान ऐसे हालात आए ना जंगों में कि 24 घंटे में क्या खाया होती है। साहबी ने जब बताया ना कि हम 24 घंटे में इतनी 2-3 खजूरें खाते थे, लोगों ने कहा इसमें गुजारा कैसे होता था? उन्होंने कहा हम सोचते थे जब ये भी नहीं मिलती थी, जैसे खजूर मिलती थी, शुरू हम उन दिनों को याद करके 2 खजूरों पे खुश होते लोग। फिर लोगों ने कहा भाई जब एक खजूर मिलती थी थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं टेंशन खत्म होती थी। उन्होंने कहा हम उस दिन को याद करते थे जब खजूरों की गुठलियां चूसा करते थे, खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। आज कबाब पराठे खा के खंबे पे लटकता है जाके, टेंशन से जो मरता है ना खुदकुशी करता है। पहले पेट भरेगा, लगाएगा नरम बिस्तर पे लेटेगा, रात उसने नरम बिस्तरों पे गुजारी होगी। मेरे भाई अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए पहले जरूरी है। दुनिया आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह से ताल्लुक बहाल नहीं होता। हमने सूरह यूसुफ पूरी पढ़ ली, नहीं बना सकते। याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी है। उन टेंशनों में सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं? नेचर का हिस्सा, सिर्फ दुआएं मांगते रहे। नहीं होता कि हालांकि दुआएं बज़ाहिर कबूल होती हुई नजर, बोलो इंसान नहीं आ रही, अगर हम थोड़ी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है। बज़ाहिर ये कैसी कबूलियत है भाई दुआ की? जब अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा दिया, उसको ख्वाब आया, ख्वाब से लगा कि ये पैगंबर बनेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त से दुआएं मांगना शुरू कर दी है, अल्लाह इसको जमीन का लोगों का इमाम बना। इंसानों को ये कहना तूने नेमत की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, जानवरों की तरह अल्लाह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? इंसान नजर बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, अल्लाह इसे हासिदों के हसद से जो है ना बचा। मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? कह रहा अल्लाह ने क्या हो गया? ये दुआ भी मांगी, अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा। इतना खूबसूरत बेटा है ये, पाबंद नहीं, इतना नेक बच्चा है ये, फरमाते हैं लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? से भी बदतर है। हसद भी खा रही है जो है ना, देखिए भाइयों ने उठा के कुएं में किसी गधे को किसी गधे की नजरों से ओझल है। तो क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहा ये भाई तुमने तो कुत्ता ये बुरा लाके दिया मुझे जिसपे छोटा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो। इंसानों पर फजीलत है, मुसलसल डिप्रेशन और टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न खास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का, बुराई की वो क्या कर रहे हैं भाई? इंसानों को फजीलत करूंगा भाई, इसको समझने की फजीलत मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। कि दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? ये हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मैं तुझसे क्या मांग रहा था और तू मेरे साथ और क्या कर रहा है? तू मुझे टेंशन दे रहा है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? इंसान और ऐसा भी नहीं किया याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी देखा जाता है इलाज वालों से सेहतमंद होते हैं, कुछ बेशरम लोगों से हम सेहतमंद बड़े बेशरम है ये। अच्छे घर जादू टोने के नाम पे मुस्लिमों ने तबाह किए हैं। देखो किसी जादू है, टोना है, फलाना है, ढिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं आपको हटा देते हैं। फजीलत दो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? समझे दुआएं मांग रहे हैं। एक फजीलत वो की दुआ कैसे बुनियाद ये कबूल हो होती रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में मैं मिसालों से कुएं से निकलने के जो मिस्र के बाजारों में सुन रहे हो, उन लोगों ने क्या हो गया? फरोख्त हो रहे हैं कि आपने मजहूर को बुलाया, दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय पास बिन्यामीन भी के लिए चला गया। रो रहे हैं जो गैर इख्तियारी चीज देना है, आप रो रहे हैं गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं। आपने क्या फरमाया? इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। अच्छा उनको मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूँ? जहाँ भी अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा। उसके जिम्मे वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून।
میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی. پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, چھوٹ نہیں رہا. توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو باہر ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. اس میں میرا خیال ہے بات سمجھ میں ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے کم فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار. تعلق تو ہے نا کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ تعلق ہی نہیں اور ایسی نہ اطاعت کر رہے ہیں نہ اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے. یہ اللہ آپ کی ٹینشن ہے. دیکھو آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں اللہ سے. خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا, اللہ سے تعلق سارا کیا کرنے کے سسٹم کیا جتنی عبادت ہے بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ نہیں ہوتے تھے. رازو اتنی دفعہ نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, کیا کریں تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہونے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جائے, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دیتے, حج بھی کر لیتے ہیں. سوسائٹی میں اللہ سے مانگنے کا شوق غریب فارمیلٹی نہیں ہوتی اجتماعی دعاؤں میں نہیں ہے. اس میں اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں آ رہے ہیں بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کی دعائیں مانگی جائیں گی. خود ڈالا یہ نہیں تھکا بھی نہیں, ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے چیز. میں کسی کی نیت کا شبہ نہیں کر رہا ہے. اخلاق میں پروگرام دیکھ لو پہلے کہیں اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ لگ رہے ہیں مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. چاہیے پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا کام کی توفیق نہیں ہوتی, کام آپ نے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بڑی دل سے اجڑنے کی دلیل ہے. جب مکہ فتح کیا ہے نا تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے, غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے, عرب تھے, حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے, لیکن ان کو لایا گیا. کوئی بات نہیں, وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے, ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے, قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ, لیکن نبی نے ان کو شامل کیا. وہ لڑے اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے, لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو, دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل لیکن کیا کریں یار, آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں, میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں, برف بیچ رہے ہیں. تو چلے گا بزنس؟
کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمیوں میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ویسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ, فخر کی بات ہے. سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی سٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے, کتنے محنتی تھے. ساری پیدل جماعتوں میں سال لگا دیے انہوں نے, ریگستانوں میں. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے, اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں, نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی, ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو, یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر, تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟
उलूम, सब टोपी ड्रामा। कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत, तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है, अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया अभी जो गुजरी है ना, तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है। क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी, मेरे वालिद साहब मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया, हाँ जिंदगी हमने गुजार ली है, ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए हैं भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, वो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया, हमारा नहीं आया। हमने बड़े बड़े ढीठ लोग देखे, नहीं जाते दुनिया से, 100 के हो जाते हैं, नहीं जाते, 18 वाले निकल जाते हैं। ये तारिक भाई जो हमारी कमेटी के साबिक सदर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं, जब से मैं आया हूं 2006 से इनको बीमार देख रहा हूं मैं, और ऐसे बीमार के बस इस हफ्ते इंतकाल की खबर आ जाएगी, ऐसे बीमार रहे ये, राशाए हाथों में और बीमारियां बीसियों किस्म की। बस अभी खबर आई अगले हफ्ते तारिक भाई जो है मस्जिद में नहीं आएंगे भाई, इंतकाल होने वाला है। अब तक माशाअल्लाह जिंदा हैं, और जो उनको तरस खा के जाते थे ना तारिक भाई पता नहीं अगले हफ्ते आपसे मुलाकात हो या ना हो, उनका इंतकाल हो गया। मस्जिद नमाजी पढ़ने तो है बड़े पक्के नमाजी, इसी ने उनको जिंदा रखा हुआ है। तो इन बीमारियों की टेंशन नहीं ली ना, क्योंकि नमाज रोजे में दिल लगा हुआ है। तो मुझे याद है 2013 और 14 में ना कितने जनाजे में पढ़ा चुका था उनके सामने, जो उनका के जनाजे का इंतजार कर रहे थे और खुद मर गए। तो मैंने एक दिन तारिक भाई से कहा, बेतकल्लुफी है उनसे, सदर थे हमारे, बेतकल्लुफी थी, मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो मैंने कहा इंशाअल्लाह आप नहीं मरोगे, ये सारे जो आप पे रो रो के तर्ज खा रहे हैं ना ये मरेंगे, और मर गए बहुत सारे, आधे तो मर गए मेरा ख्याल है। अच्छा अब मेरा ख्याल यह था बहुत दिनों से तारिक भाई नजर नहीं आ रहे ना, मैंने कहा यार कोई खबर नहीं आई, ऐसा ना हो कि हमें बताए बगैर ये सारा काम हो गया हो। कल मैंने ऐसे ही फोन किया, फोन उठाया और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? तो मैंने कहा माशाल्लाह। फिर मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो, नहीं तो भाई ये किसके हाथ में है? अल्लाह गया। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन, आप खुशी ना मनाएं। जो नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई पता नहीं है भाई, 100 वाले भी जीते हैं। मेरे वालिद साहब जब मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ ना, तो मेरे वालिद साहब, अच्छा ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मजामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी, और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़े हैं, और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, बशर है नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मजामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है।
تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میں میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا، اس کے بعد